عدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ الحمد للہ۔ قرآن مجید ترجمہ بما مختصر تفسیر کی دوسری نشست کا آغاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پہلے پارے کے چھٹے رکوع سے آغاز ہے۔ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہاں والوں پر فضیلت دی، یعنی اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے تو اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے آباء و اجداد کو ان تمام لوگوں پر فضیلت دی۔ واتقوا تم ڈرو یوماً اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، ولا يقبل منہا شفاعۃ، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب یہاں سے رکوع کے آخر تک رب العالمین ان 10 نعمتوں کا بیان کرتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کو ملی، تو رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، کہ وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے۔ فرعون کے متعلق آتا ہے کہ اس کی جو عمر ہے وہ 400 برس سے زیادہ ہوئی ہے۔ یسومونکم سوء العذاب، کہ وہ تمہیں برا عذاب چکھاتا تھا۔ وہ پتھروں کی چٹانیں کاٹتے تھے، یعنی جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے جو فرعونیوں کے ماتحت تھے، فرعونی ان پر اس طرح ظلم کرتے کہ وہ پتھروں کی چٹانیں کاٹتے، اور چٹانیں کاٹ کاٹ کر ان کی گردنیں زخمی ہو جاتی تھی، اور وہ تمام غریبوں پر ٹیکس مقرر کرتے، اور جو شخص ٹیکس ادا نہ کر سکتا تو اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جاتے، اور مہینے بھر تک وہ شخص اسی مصیبت میں مبتلا رہتا۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے، اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام جو فرعونی ہیں، جو فرعون کے ماتحت تھے، ان کو جلا ڈالا ہے، اور بنی اسرائیل کو اس سے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا۔ تو کاہنوں نے اس خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک اور زوال سلطنت کا باعث بنے گا۔ تو اس نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ اب جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ 12,000، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے۔ تو یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور وہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے اہل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہ دوسری نعمت کا یہاں سے ذکر ہے کہ جب ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر باہر چلے گئے، تو فرعونی ان کے تجسس میں ان کے پیچھے آئے اور ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ بنی اسرائیل نے فرعونیوں کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فریاد کی کہ آپ دعا کریں اور ہمیں اس سے بچا لیجیے۔ تو رب العالمین کا فرمان ہوا اور آپ نے دریا میں اپنا عصا لاٹھی مار دی۔ اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک راستے بن گئے،
اور یہ راستے ایک پانی کی دیوار کی طرح بن گئے کہ اس میں سے یہ 12 گروہ 12 راستے سے گزر رہے تھے اور آپس میں پانی کے درمیان بات بھی کر رہے تھے، یعنی اتنی شفاف دیوار تھی کہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سک رہے تھے اور بات بھی کر رہے تھے۔ اس طرح وہ باتیں کرتے کرتے وہ دریا پار کر گئے، اور جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس دریا کے درمیان میں آیا تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے عصا کو اٹھا لیا، اور جیسے ہی وہ عصا اٹھایا تو پانی واپس اپنی پرانی حالت پر آ گیا اور فرعون اس طرح غرق ہو گیا۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ اب جب بنی اسرائیل فرعون کے اس ظلم سے آزاد ہو گئے، فرعون کے اس ظلم سے بچ گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پھر اس دن کا روزہ رکھا اور شکر ادا کیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھ پر توریت عطا کی جائے جو مجھے توریت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تو پھر آپ کی طرف وہی ہوئی کہ آپ 40 دن کے لیے کوہ طور پر آ جائیں، یعنی 1 ماہ اور 10 روز کے لیے آپ کوہ طور پر آ جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ نبی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کر توریت حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ آپ 40 شب وہاں ٹھہرے رہے، تو اسی عرصے میں ایک سامری تھا جس نے مختلف جواہرات سے بچھڑا بنایا، اور پھر ان لوگوں نے یعنی جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، سوائے 12,000 لوگوں کے کہ جنہوں نے اس کی پوجا نہیں کی، اور وہ حضرت ہارون علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صبر کرتے رہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے ان کے بعد بت کی پوجا کرنا شروع کر دی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظالم تھے، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب انہوں نے بت کی پوجا تو شروع کر دی، اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے، اپنی قوم کو اس حالت میں دیکھا تو آپ بڑے غضبناک ہوئے۔ پھر آپ نے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی تو رب العالمین نے ان تمام کو معاف کر دیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق کو باطل میں کرنے والی کتاب ادا کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، کہ بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اس بچھڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، تو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، فاقتلوا انفسکم، تو تم اپنی جانوں کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تو یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے، فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارے میں اپنی جانیں دے دیں، وہ کفارہ اس طرح تھا کہ اس وقت یہ کفارہ تھا کہ جب کوئی شخص اگر قتل کرتا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا، اور انہوں نے بتوں کی پوجا کی تھی، تب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے یہ کفارہ مقرر کیا کہ اب جنہوں نے بتوں کی پوجا کی تھی اور جنہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی تھی تو نہ پوجنے والے پوجنے والوں کو قتل کریں گے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ نبی علیہ السلام نے دعا کی، پھر رب نے ان تمام کو معاف کر دیا، اور یہ حکم الہی نازل ہو گیا کہ جتنے لوگ قتل ہو چکے وہ تمام کے تمام شہید ہیں، اور قاتل اور مقتول پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرمایا فتاب علیکم،
تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہرگز ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو ظاہری طور پر دیکھ لیں، فأخذتکم الصاعقۃ، تو تمہیں ایک کرک نے پکڑ لیا، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اب جب رب العالمین نے ان تمام کو معاف کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے 40 لوگوں کو منتخب کیا اور انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ جب وہ کوہ طور پر گئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی بھی ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم ایمان اسی وقت لائیں گے کہ کوہ طور پر ہم رب العالمین کا ظاہری طور پر دیدار کریں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی، نافرمانی کی، تو رب کا عذاب نازل ہوا تو انہیں کرک نے آ کر پکڑ لیا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا، اے مولا ان کو پھر زندہ فرما دے۔ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں پھر زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے بادل کو تمہارے لیے سائبان بنایا، وہ تم پر سایہ کرتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام 40 لوگوں کو واپس لشکر میں لے کر آئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم مصر کو اب چھوڑ دو اور ملک شام کی طرف چلو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے۔ تو یہ بات بنی اسرائیل پر بڑی شاق گزری، کیونکہ وہ مصر میں ہی پیدا ہوئے، مصر میں ہی وہ رہتے تھے، تو مصر میں ان کے لیے مصر سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان کر وہاں سے نکلے، لیکن راستے میں کچھ بھی انہیں چھوٹی سے چھوٹی تکلیف آتی تو وہ حضرت موسیٰ سے اس کی شکایت کرتے۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، جب تم راستے میں جا رہے تھے اور ویرانہ آیا اور تم پہ دھوپ آ رہی تھی تو ہم نے تم پر بادل کے ذریعے سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہم پر کچھ ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ اب جب بادل ان کے اوپر سایہ کرتا تو اس بادل کی ایسی شان تھی کہ اس بادل سے نور کے مینار اترتے تھے، اور ان کے جو کپڑے تھے وہ میلے نہیں ہوتے تھے، اور ان کے ناخن و بال کبھی بڑھتے نہیں تھے۔ اس سفر میں جو لڑکا پیدا ہوتا تو اس کا لباس اس کے ساتھ پیدا ہوتا، جتنا وہ بڑھتا اتنا اس کا لباس بھی بڑھتا چلے جاتا۔ تو ان کو یہ بے شمار نعمتیں عطا کی گئی، من و سلوہ انہیں عطا کیا گیا، یہ اس کو کھاتے، اتنی نعمتیں عطا کی گئیں، لیکن پھر بھی انہوں نے شکر ادا نہیں کیا اور صبر نہیں کیا، اور انہوں نے نافرمانی کی، اور پھر انہوں نے اور چیزوں کا تقاضا کیا۔ فرمایا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر تم کھاؤ اس میں سے جہاں سے بغیر روک ٹوک کے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم کہو کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین، اور ہم ان قریب احسان کرنے والوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے انہیں بیت المقدس میں داخل ہونے کا فرمایا کہ تم بیت المقدس میں داخل ہو، اور داخل ہونے کی 2 شرط ہیں کہ پہلے یہ کہ تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور دوسرا یہ کہ تم قولوا حطۃ، تم یہ کہو کہ ہمارے گناہ معاف ہوں۔ لیکن انہوں نے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے، اور انہوں نے نافرمانی کی، نہ انہوں نے سجدہ کیا اور نہ ہی حطۃ کے لفظ استعمال کیے۔ فرمایا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو ظالموں نے اس قول کو دوسرے قول کے ذریعے تبدیل کر دیا۔
فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب کو نازل کیا جب انہوں نے یہ شرائط پوری نہیں کی، یہ سجدہ کرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے اور حتتن کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا، انہوں نے نافرمانی کی تو فرمایا ہم نے ان پر آسمان سے عذاب کو نازل کر دیا، بما کانوا یفسقون، کہ اس سبب سے کہ انہوں نے بے حکمی کی تھی، انہوں نے حکم کو مانا نہیں تھا۔ یہاں پر ہمارے چھٹے رکوع کا اختتام ہوا۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اب 7ویں رکوع کا آغاز ہے۔ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا کہ تم اپنے عصے کو پتھر پہ مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اور ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا، کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللہ، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ جب انہیں پیاس لگی اور ان کے پاس پانی کے لیے کوئی چیز نہیں تھی تو حضرت موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنا عصا ایک پتھر پر ماریں۔ جب آپ نے اس پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور یہ 12 گروہ تھے بنی اسرائیل کے، ہر گروہ نے اپنے اپنے حصے سے پانی پی لیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز ایک کھانے پر قبول نہیں کریں گے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضَ، کہ وہ ہمارے لیے زمین کی اگی ہوئی چیزیں نکالے، مِن بَقْلِهَا، اس میں سے کچھ ساگ ہے، وَكِثَائِهَا، اور کچھ ککری ہے، وَفُومِهَا، اور گیہوں ہے، وَعَدَسِهَا، اور مسور ہے، وَبَصَلِهَا، اور پیاز ہے۔ قال، تو فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ یعنی تم پر من و سلوہ رب کی رحمت نازل ہوتی ہے اور تم اسے چھوڑ کے تم اپنی فطرت کی چیزیں مانگ رہے ہو کہ ہمیں ککری نازل ہو، ہم پر گیہوں نازل ہو، مسور نازل ہو۔ فرمایا کیا تم ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اہبطوا مصرا، تم اس شہر میں اتر جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے سوال کیا۔ اب انہوں نے نافرمانی کی، رب کی رحمت کا شکر ادا نہیں کیا، تو فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تو ان پر ذلت اور ناداری مسلط کر دی گئی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ خدا کے غضب میں لوٹ گئے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، ان پر ذلت کیوں مسلط کی گئی، وہ خدا کے غضب کے شکار کیوں ہوئے؟ فرمایا یہ اس سبب سے تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کی نافرمانی کی، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ یہاں پر 7ویں رکوع کا اختتام ہوا۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اب 8ویں رکوع کا آغاز ہے۔ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور نصرانی ہیں، والصابئین، اور ستارہ پرست ہیں، ستاروں کو پوجنے والے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، تو جو کوئی سچے دل سے اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور کو اونچا کر دیا۔ اب بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا کہ تم توریت کو مانو گے اور اس پر عمل کرو گے، کیونکہ وہ یہ تقاضا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہم پر ایک آسمان سے کتاب لے کر آئیں جس میں شریعت کے تمام قوانین موجود ہوں، تو ہم اس پر ایمان لے کر آئیں گے اور ہم اس کی بات بھی مانیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ اب تم توریت مانو گے، اس پر عمل کرو گے، تو ہم نے یہ تم سے وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا۔ لیکن جب ان کے پاس توریت آ گئی تو انہوں نے پھر انکار کر دیا اور توریت پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ نبی علیہ السلام آئے اور انہوں نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ صرف تھوڑے سے فاصلے پر جگہ چھوڑی گئی تاکہ یہ کھڑے ہو سکے، اور ان کے سر پر طور پہاڑ تھا۔ اب ان پر کہا گیا کہ اب تم توریت کو قبول کرو، تم نے ہی اس کا تقاضا کیا تھا، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تم پکڑ لو مضبوطی سے جو ہم نے تمہیں دیا۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کی چیزوں کو یاد کرو، یعنی جو توریت میں جو شریعت ہے، جو شریعت بیان کی گئی ہے، اس کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد تم پھر گئے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہیں ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی اگر رب تم پر احسان نہیں کرتا اور وہ تمہیں معاف نہیں کرتا تو تم سب ہلاک و برباد ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے، تم میں سے ان لوگوں کو وہ جانتے ہیں کہ جنہوں نے ہفتے کے بارے میں سرکشی کی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر۔ شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے اور انہیں یہ حکم تھا کہ تم ہفتے کے دن تم شکار نہیں کر سکتے، اور پھر انہوں نے یہ ایک طریقہ اس میں رائج کیا، ایک گروہ تھا، اس نے یہ کیا کہ سوچا کہ ہفتے کے دن ہم شکار نہیں کر سکتے، تو ہم پھر ایسا کرتے ہیں کہ جمعے کے دن دریا کے کنارے پر بہت سے گڑھے کھود لیتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے جمعے کے دن دریا کے کنارے بہت سے گڑھے کھود ڈالے، اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گروں تک، یعنی ان گڑھوں تک نالیاں بنا لی، جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں ان گڑھوں میں قید ہو جاتی، اور پھر وہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے اور اتوار کے دن ان گھروں پر جاتے اور وہاں سے مچھلیاں نکال لیتے۔ تو یہ ان کا جو سلسلہ تھا وہ 40 یا 70 سال تک اسی طرح چلتا رہا۔ جب حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا عہد آیا، ان کا زمانہ آیا، تو آپ نے انہیں ان سے منع فرمایا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار ہے، تمہیں ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے، مراد یہی ہے کہ تم انہیں قید نہ کرو، تم جمعے کو شکار کر لو، اتوار کو کر لو، دیگر دنوں میں کر لو، لیکن ہفتے کے دن شکار نہ کرو۔ لیکن انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، تو فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ جب انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی تو پھر ان تمام کو بندر بنا دیا گیا اور وہ ذلت کا شکار ہو گئے، اور 3 دن کے اندر اندر وہ سب خود بخود ہلاک ہو گئے۔ فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے والوں کو، وما خلفہا، اور اس کے پیچھے والوں کو بیان کر دیا، وموعظۃ للمتقین، اور اس میں پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی اب یہ جو واقعہ ہو گیا تھا کہ انہیں بندر بنا دیا گیا اور یہ سب ہلاک ہو گئے، اب یہ پچھلی قوموں کے لیے بھی اور جو آنے والی قوم ہے ان سب کے لیے یہ اب عبرت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، کہ بے شک اللہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے یہ کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک مالدار شخص تھا، اس کے چچا زاد بھائی نے
وراثت کی لالچ کرتے ہوئے اس عامل نامی شخص کو قتل کر دیا اور دوسری بستی کے دروازے پر جا کر اس شخص کی جسد کو ڈال دیا، اور خود صبح کھڑا ہو گیا اور اس خون کا مدعی بن گیا کہ مجھے اس خون کا حساب چاہیے اور میں وراثت کا حقدار ہوں۔ تو جب اس نے یہ کہا تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی کہ آپ دعا کیجئے کہ یہ جو حقیقت ہے یہ ہم پر کھل جائے، یعنی اصل معاملہ کیا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا ان اللہ یأمرکم، کہ بے شک اللہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرۃ، یہ کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ قالوا، تو آپ کی قوم آپ سے کہنے لگی اتتخذونا ہزوا، کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ یعنی اب اس معاملے کو حل کرنے کے لیے یہ حکم صادر ہوا کہ ایک گائے ذبح کی جائے اور اس گائے کو ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو مار دیں تو وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ تو فرمایا قالوا اتتخذونا ہزوا، وہ بنی اسرائیل کہنے لگے آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، یعنی ایک بندہ مرا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں گائے کو ذبح کریں، اس کا کوئی حصہ مقتول کو مار دیں، وہ خود زندہ ہو کر بتا دے گا، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں، یعنی فرمایا کہ میں جاہلوں سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی بات کروں کہ جو جاہل کرتے ہیں، کیونکہ ایسی بات کرنا جو سمجھ میں نہ ہے، جو فائدہ مند نہ ہو، یہ جاہلوں کی علامت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، وہ کوئی بے فائدہ بات تو نہیں کر سکتے، انہیں جو حکم ہوتا ہے وہی وہ بات کرتے ہیں۔ فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قال ادع لنا ربک، اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے بحث نہ کرتے اور وہ جو بھی گائے ذبح کر دیتے وہ ان کے لیے کافی ہوتی، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ سے بحث کی اور کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ بتائے کہ ما ہیا، وہ گائے کیسی ہے۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا انہ یقول، کہ بے شک وہ فرماتا ہے انہا بقرۃ، وہ ایک گائے ہے، لا فارد ولا بکر، نہ ہی وہ بھوری ہے اور نہ ہی وہ بچھیا ہے یعنی جوان ہے، عوانم بین ذالک، بلکہ وہ ان دونوں کے بیچ میں ہے، فافعلوا ما تؤمرون، تو تم کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب انہیں پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تو وہ پھر سے سوال کرنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے، یبین لنا ما لونھا، کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے، فاقع لونھا، کہ اس کی رنگت آنکھ کو چبھتی ہے، تسر الناظرین، اور دیکھنے والوں کو وہ خوشی دیتی ہے، یعنی ایک پیلی کلر کی ایک گائے ہے اور وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، لیکن اب بھی انہیں تشفی نہیں ہوئی، انہوں نے پھر سوال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ ہمارے لیے وہ صاف بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقر تشابہ علینا، کہ بے شک ہمیں گایوں کے بارے میں شبہ پڑ گیا ہے، یعنی یہ مختلف چیزیں بتائی جا رہی ہیں، ہم شبہ میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم اسے پا لیں گے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اس کا بتا دیا جائے کہ یہ گائے کیسی ہے بالکل صاف طور پر، اور جب رب نے چاہا تو پھر ہم اس کو ضرور پالیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ انشاءاللہ نہیں کہتے تو یہ کبھی بھی اس گائے کو نہیں پا سکتے تھے۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا
انہو یقول انہا بقرۃ، کہ بے شک رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے ہے، لا ذلول تصیر الارض، کہ جس سے زمین میں کھیتی چلانے کی خدمت نہیں لی جاتی، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتی کو پانی دینے کے لیے اس کی خدمت لی جاتی ہے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں ہے، قالوا الآن جئت بالحق، جب انہوں نے یہ ساری باتیں سنی تو اب وہ کہنے لگے اب آپ حق پر پہنچے ہیں، یعنی اب آپ نے ٹھیک ٹھیک بات بتائی ہے، اب ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے وہ کیسی گائے ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو انہوں نے اسے ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، اور وہ اس کو ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، یعنی ان کی نیت نہیں تھی گائے کو ذبح کرنا، لیکن پھر بھی انہوں نے مجبوراً ذبح کیا۔ تو اب یہ اس کا ایک پورا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ ایک نیک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور ان کے پاس ایک سوائے گائے کے بچے کے کچھ نہیں تھا۔ اس شخص نے اس گائے کی گردن پر مہر لگا کر اللہ کے نام پر اس کو چھوڑ دیا، اور رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے مولا، میں نے اس گائے کو اپنے اس فرزند کے لیے تیرے پاس امانتاً رکھ دیا ہے، جب یہ فرزند بڑا ہو جائے، میرا بچہ بڑا ہو جائے، تو یہ گائے اس کے کام آ جائے۔ اب کچھ دنوں بعد، کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا، اور وہ جو گائے تھی وہ جنگل میں رب العالمین کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا، اور یہ ایسا لڑکا تھا جو بڑا ہی نیک متقی پرہیزگار تھا، اپنی ماں کا نہایت ہی فرما بردار تھا۔ ایک روز اس کی والدہ نے اس سے کہا کہ تمہارے والد نے جنگل میں ایک گائے رب العالمین کی امانت کے طور پر چھوڑ دی ہے، تم جنگل میں جاؤ، اسے تلاش کرو اور اسے لے کر آؤ، اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ گائے تجھے وہ عطا کر دے۔ لڑکا گائے کو لینے کے لیے جنگل میں گیا، اور اس نے اپنے والدہ کی بتائی ہوئی تمام علامتیں اس گائے میں دیکھی، تو اس نے اس گائے کو اللہ کی قسم دے کر بلایا، اور وہ گائے اس کے پاس حاضر ہو گئی۔ اب وہ جوان اس کی والدہ کی خدمت میں اس گائے کو لایا، اور اس کی والدہ نے اس سے یہ کہا کہ اب تم اس گائے کو بازار میں لے جاؤ، اور بازار میں 3 دینار پر اس کو فروخت کر دو، لیکن شرط یہ ہے کہ جب سودا کرنے لگو تو مجھ سے آ کر واپس اجازت حاصل کر لینا۔ اور اس زمانے میں ویسے بھی گائے کی جو قیمت تھی وہ عمومی طور پر 3 دینار ہی مقرر ہوتی تھی۔ اب یہ شخص بازار میں گیا اور بازار میں جا کر گائے بیچنے لگا، تو اس وقت ایک فرشتہ آ گیا، اور اس فرشتے نے اس گائے کی ایک قیمت لگائی اور چاہا کہ میں اسے خرید لوں۔ اس فرشتے نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے یہ گائے 6 دینار میں خریدتا ہوں، لیکن میری شرط ہے کہ تو مجھے 6 دینار میں دے دے، اور اپنی والدہ سے تو اس کا مشورہ نہیں کرے گا۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، میں اپنی والدہ سے پہلے مشورہ کروں گا، والدہ اجازت دے گی تو پھر میں بیچوں گا۔ تو وہ شخص اب گیا اور اپنی والدہ سے گائے کے بارے میں مشورہ کیا کہ اس کی 6 دینار قیمت لگی ہے۔ والدہ نے کہا کہ نہیں، ابھی اس کو نہیں بیچو، اور اب اس کی 6 دینار قیمت پر اب اس گائے کو بازار میں جا کر بیچنا اور کسی اور کو بیچو۔ وہ واپسی گیا۔ اب جب بازار میں آیا تو پھر ایک اور فرشتہ واپس آ گیا، اور اس نے اس گائے کی قیمت 12 دینار مقرر کر دی، اور اس سے کہا کہ تم مجھے 12 دینار میں یہ گائے دے دو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنی والدہ سے اس کی اجازت نہیں لو گے، یعنی اجازت پر موقوف نہیں رکھو گے۔ وہ جوان نہایت ہی صالح تھا، اپنی والدہ سے بڑی ہی محبت کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی والدہ سے اجازت نہیں لوں، میری والدہ نے مجھے حکم دیا ہے اور میں ان کا تابع دار ہوں۔ تو وہ گیا اور اس نے اپنی والدہ سے واپس اجازت طلب کی، تو اس کی والدہ نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ کچھ آزمائش کا معاملہ ہو رہا ہے، اور ہمارے ساتھ کچھ آزمایا جا رہا ہے، تم اس طرح کرو، تم بازار جاؤ، اور اب تمہارے پاس کوئی شخص آئے تو تم اس سے پھر پوچھنا کہ اب ہم کیا کریں۔ اب وہ واپس بازار آیا اور اس نے گائے بیچنا شروع کی، تو گائے خریدنے کے لیے پھر ایک فرشتہ آ گیا، اس نے پھر ایک قیمت لگائی۔ تو اس جوان نے کہا کہ میری والدہ نے کہا ہے کہ ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور اب آپ بتائیں ہم کیا کریں، گائے بیچے یا نہیں بیچے؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ ابھی اس گائے کو نہیں بیچو، بلکہ اس کے روکے رکھو۔ اب جب بنی اسرائیل بازار میں اس گائے کو تلاش کر رہے تھے جو اس کی علامتیں بیان کی گئی تھی
کہ وہ ایک پیلی گائے ہے، نہ بوری ہے، نہ بالکل ہی جوان ہے۔ اس کی جو مختلف علامتیں بیان کی گئی تھی اس کے تحت اس گائے کو وہ تلاش کر رہے تھے۔ اب جب انہوں نے اس گائے کو دیکھا تو وہ اس کو خریدنے کے لیے آ گئے، اور انہوں نے اس جوان کو کہا کہ تم یہ گائے ہمیں بیچ دو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ گائے نہیں بیچ سکتا، یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے کافی اصرار کیا کہ تم ہمیں بیچ دو، ہم جو تم قیمت بولو گے ہم منہ مانگی تمہیں قیمت دیں گے۔ لیکن وہ جوان اس بات پر راضی نہیں ہوا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں یہ گائے نہیں بیچوں گا، میری والدہ نے اس سے منع کیا ہے۔ تو کہا کہ اپنی والدہ سے جا کر اس کے بارے میں تم مشورہ کر لو، اور ہم جو اس کی قیمت بتا رہے ہیں وہ اپنی والدہ کو جا کر بتا دو۔ تو انہوں نے جو اس کی قیمت مقرر کی وہ کہا کہ اس کی کھال میں جتنا سونا آئے گا وہ تمام کا تمام سونا تمہیں دے دیں گے۔ اب وہ اپنی والدہ کے پاس گیا اور والدہ سے تمام یہ معاملہ سنایا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ تو اس کی والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اس گائے کو بیچ دو، اور انہوں نے پھر اس گائے کو بیچ دیا، اور اس کے بدلے میں اس کی کھال میں جتنا سونا آیا وہ تمام کا تمام بنی اسرائیل نے اس شخص کو دے دیا۔ تو اس طرح انہوں نے یہ گائے حاصل کی، فذبحوها، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور ان کا جو ذبح کرنے کا ارادہ تھا وہ معلوم نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ذبح کرے، اتنی مہنگی گائے ہیں، اتنے سونے سے حاصل کی ہے، لیکن انہیں مجبوراً ذبح کرنا پڑا۔ تو اس واقعے سے ہمیں کچھ چیزیں سمجھ آتی ہے کہ جو شخص اپنا مال اللہ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت پیدا کر دیتا ہے، اور رب العالمین کو والدین کی فرما برداری بہت زیادہ پسند ہے، اور جو شخص اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے تو رب العالمین اس سے غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ گائے کی جو قربانی ہے وہ افضل ہے، جب اس کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہوا۔ تو اب انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، یعنی اس شخص کا جو خون ہوا تھا، عامل نامی شخص کا، تو اس کو تم ایک دوسرے پر تہمت ڈالنے لگے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ ظاہر کرتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ اب جب انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب تم یہ کرو کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا تم اس کے اوپر مار دو۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، ویریکم آیاتہ، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل والے بنو۔ اب جب انہوں نے اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول پر مارا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے تمام چیزیں بتا دی کہ مجھے جو قتل کیا ہے وہ میرے چچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے، اور اس طرح ان کا یہ معاملہ حل ہو گیا۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، کہ جب سب مر جائیں گے، دنیا فنا ہو جائے گی، پھر رب العالمین مردوں کو واپس زندہ کر دے گا۔ اسی طرح رب العالمین تمہیں دنیا میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل والے بندے بن جاؤ۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، تمہارے دل میں سختی آ گئی، فہی کالحجارۃ، تو وہ پتھروں کی مثل ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں کہ جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ وہ ہیں جو وہ پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے، یعنی وہ جو تم دنیا میں عمل کرتے ہو وہ ہر عمل کے بارے میں جانتا ہے۔ اور یہاں پر فرمایا گیا کہ پتھروں کی مختلف قسم بتائی گئی کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے پانی نکل پڑتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ تو یعنی پتھر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اور ترمذی میں حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ اطراف مکہ میں گیا، جو درخت یا پہاڑ سامنے آتا تھا وہ آپ کو سلام کرتا تھا اور اس طرح کہتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے۔ تو پتھر بھی آقا علیہ السلام پر سلام پیش کرتے اور وہ رب کا ذکر کرتے۔ فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی وہ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ افتطمعون، کیا تم یہ لالچ رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، یہ کہ یہودی تمہارا ایمان لے کر آ جائیں گے، یعنی تمہارا یقین لے کر آ جائیں گے۔ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، اور ان میں سے جو ایک گروہ ہے وہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر وہ اسے سمجھنے کے بعد اس میں تبدیلی کر دیتا ہے، وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتا ہے۔ یہاں اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم یہود و نصارہ پر اعتقاد نہیں رکھو، ان پر یقین نہیں لاؤ، کیونکہ یہود ایسے ہیں کہ وہ کلام اللہ کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں، اور اس کو جانتے بھی ہیں کہ ہم تحریف کر رہے ہیں، ہم یہ غلط کر رہے ہیں، اور پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہارا یقین جیت لیں گے، تم ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتے ہو، تم ان کے تمام طریقوں کے اپناتے ہو۔ تو یہ یہودی تمہارے لیے مثال نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے جو آئیڈیل، جو مثال ہے، وہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، وہ صحابہ کرام ہے۔ تم ان کے طریقے پر چلو، نہ کہ ان یہودیوں کے طریقے پر چلو۔ وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور یہ یہودی ایسے ہیں جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی وہ نفاق کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ ایک دوسرے سے اکیلے میں ملتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، تو وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا تم مسلمانوں کو جا کر بتا دیتے ہو، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ اسے دلیل بنائے تمہارے ذریعے تمہارے رب کے پاس۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی تم اپنے دین کے بارے میں انہیں کچھ نہ بتاؤ کہ وہ اس سے دلیل بنائیں کہ یہ فلاں فلاں باتیں ہمیں کہا کرتے تھے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اولا یعلمون، تو کیا وہ منافق نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون، کہ بے شک اللہ وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم امیون، ان میں سے ایک گروہ ہے جو امی ہے، ان پڑھ ہے، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر زبانی پڑھ لیتے ہیں، یعنی وہ کتاب کو دیکھ تو نہیں سکتے، وہ ان پڑھ ہیں لیکن وہ زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یا وہ اپنی طرف سے نیرے گمان میں ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھا۔ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مبارکہ تشریف لائے تو جو علماء توریت تھے یہود کے، وہ بڑے پریشان ہوئے، انہیں اپنے روزی روٹی کے بارے میں بڑی پریشانی ہوئی، اور انہیں یہ خدشہ ہوا کہ ہماری سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ توریت میں حضور کا حلیہ اور اوصاف مذکور تھے کہ حضور کا حلیہ مبارک کیسا ہے، آپ کے کیا کیا اوصاف ہیں، وہ تمام چیزیں توریت میں موجود تھی۔ انہیں یہ خدشہ لگا کہ جب حضور مدینہ پاک میں تشریف لائیں گے تو لوگ فوراً توریت میں ان اوصاف کو دیکھیں گے جو حضور میں موجود ہیں، اور دونوں کا موازنہ کریں گے اور فوراً حضور پر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ وہ سب کے سب لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے، ہماری روزی روٹی کا کیا ہوگا، ہماری سرداری کا کیا ہوگا۔ تو انہوں نے اس خوف سے توریت میں تحریف اور تغیر کر ڈالی، اور انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کا حلیہ شریف بدل دیا، اور وہ سمجھنے لگے کہ اب ہم نے توریت میں حضور کے اوصاف کو تبدیل کر دیا ہے، تو لہٰذا اب یہ لوگ ان کے پاس نہیں جائیں گے اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، اور ہماری روزی روٹی بھی چلتی رہے گی اور ساتھ ساتھ ہماری سرداری بھی قائم رہے گی۔ فرمایا گیا کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ،
تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب میں اپنے ہاتھ سے تبدیلی کرتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے عوض تھوڑے دام تھوڑے پیسے حاصل کر لیں، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو خرابی ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں سے لکھا ہے، وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں، یعنی ان کے ہاتھ بھی ہلاک ہو جائیں گے، جو انہوں نے لکھا وہ اس میں تحریف کی، اس سبب سے ان کی لکھت بھی ہلاک ہوگی، اور جو انہوں نے اس کے عوض میں جو پیسہ کمایا ہے وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ وقالو، اور یہودی کہتے ہیں، لن تمسنا النار، کہ ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے چند دن۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، کوئی وعدہ کر رکھا ہے، یعنی تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں چند دن بس یہ عذاب چھوئے گا، اور ان سے اس کی یہ مراد یہ تھی کہ جو ان کے آبا و اجداد نے 40 دن ایک بچھڑے کی پوجا کی تھی، اس سبب سے بس یہ 40 دن جہنم میں رہیں گے، ان کے اوپر عذاب ہوگا، اس کے علاوہ ان کے اوپر عذاب نہیں ہوگا۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لیا ہے، یعنی اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، فلن یخلف اللہ عہدہ، تو ہرگز اللہ اس عہد کے خلاف نہیں جائے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا خدا پر وہ بات کہتے ہو کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تم اپنی طرف سے رب العالمین پر کذب کرتے ہو، جھوٹ باندھتے ہو۔ بلا، ہاں، من کسب سیئۃ، کہ جو برا عمل کرے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی خطا اسے گھیر لے گی، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی تم رب العالمین پہ تکذیب کرتے ہو اور جھوٹ باندھتے ہو، تو لہٰذا تم خطاوار ہو، تمہیں یہ قیامت کے دن خطا یہ تمہیں گھیر لے گی، اور تم سب کے سب دوزخی ہو، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ دوزخی ہیں، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی جو رب العالمین پر ایمان لے کے آتے ہیں اور اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس کے حکم مانتے ہیں، تو یہی لوگ تمام کے تمام جنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو اس درس میں غلطی کوتاہیوں سے معاف فرمائے، اور ہمارا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔